نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج حدیث نمبر 75 پر پہنچے ہوئے ہیں، اور چونکہ ہمارا باب جو ہے وہ اللہ پر توکل کے بارے میں ہے تو اس حدیث کا تعلق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کے بارے میں ہے۔ اس باب کی یہ دوسری حدیث ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق علیہ۔ تو یہ حدیث متفق علیہ یعنی کہ حدیث امام بخاری کی کتاب میں بھی ہے اور امام مسلم کی کتاب میں بھی ہے۔ وَهَذَا لَفْظُ مسلم وَاخْتَصَرَهُ البخاری، اور یہ جو ہم نے حدیث پڑھی یہ صحیح مسلم کی حدیث سے کی کتاب سے لیے گئے یہ الفاظ۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر اس میں تھوڑا سا اختصار ہے، تو اس لیے امام نووی نے حضرت امام مسلم رضی رحم اللہ کی کتاب سے جو حدیث ہے اس کو کوٹ کیا ہے یہاں پر۔ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اے اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لے آیا اور تیری ذات پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ذات کی مدد سے میں جگڑتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ تو زندہ ہے، تجھے موت نہیں، تجھے موت نہیں آئے گی، لیکن تمام جن و انس مر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کو مانگنے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا پھر اس روایت کو نقل کرنا اور محدثین اعظام کا پھر اس کو محفوظ کرنا، ان سب کا واحد مقصد یہی ہے کہ ان دعاؤں کا امت بھی مانگنے کا اہتمام کرے۔ دیکھیے دعائیں ہم ہمیشہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، لیکن جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، وہ بہت جامع ہوتی ہیں اور اس میں جو بہت ہی وسعت ہوتی ہے معنوں میں، اور ہم کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو زیادہ مانگیں جو کہ مسنون دعائیں ہیں۔ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، لیکن مسنون دعاؤں کو مانگ کر انسان وہ ساری خیر اپنے لیے مانگ لیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی یہ خیر اور امت کو بھی سکھایا کہ یہ مانگنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مانگنا کیا ہے، انسان مانگتا رہتا ہے، اللہ سے ہر چیز مانگتا ہے، مگر جو اہم چیزیں ہیں جو واقعی میں بہت ضروری ہے انسان کو مانگنی چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں مسنون دعائیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس دعا پر اگر ہم غور کریں تو اس کے ایک ایک لفظ میں اعتقاد کی پختگی ہے، یعنی اللہ پر ایمان بڑھتا ہے ان چیزوں سے، کیونکہ انسان اگر بار بار اس طرح کے الفاظ دل سے ادا کرتا ہے، اور دعا عام طور پر انسان اللہ کی طرف متوجہ کر کے کرتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات نماز میں ہمارا ذہن بھٹک بھی جائے، لیکن جب ہم اللہ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو عام طور پر ہمارا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا ایمان بڑھے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہمارا جو اعتقاد ہے اس میں پختگی آئے گی،
اور ایمان کی تازگی اور زیادتی کا سبق 13 ہے اس سے. تو یہ پڑھنے سے اس دعا سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا ایمان بڑھے گا، تازہ ہو جائے گا. اور انسان جو ہے دیکھیں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسان کو دنیا کی نعمتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت سب کا فائدہ ہے. انسان کو پوری توجہ کے ساتھ اس دعا کو مانگنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان اور پختہ ہو جائے. تو دیکھیں تھوڑا سا ایک آدھ لفظ کو ہم ذرا زیادہ سمجھ لیتے ہیں، اس پر غور و فکر تھوڑا سا کرتے ہیں اس حدیث پر. دیکھیں پہلی بات جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہم لکا اسلمتو، یعنی بندہ اللہ سے اپنے ایمان کی اللہ سے اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اٹس سیلف دیکھیے جب انسان کہتا ہے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، بار بار یہ دعا مانگتا ہے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، یہ صرف سوچ جو بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، مجھے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دعا ایک طرح سے انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے اور انسان کے ایمان کو بہتر بنانے والی ہے، اور اللہ کے جو احکامات ہے اس پر عمل کرنا ان سے آسان ہوگا ہمارے لیے اگر ہم بار بار یہ مانگتے رہیں گے. اور جو گناہ کے کام ہے اس سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر بِکَ آمَنْتُ، میں صرف تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اب ظاہری بات ہے توکل کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. توکل کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بھروسہ ہوتا ہے. جیسے میرے تمام معاملات، دیکھیں دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی پر کبھی نہ کبھی بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بھروسے میں وہ بھروسہ کامل نہیں ہوتا. انسان کو ہمیشہ ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ میرا بھروسہ کہیں ٹوٹے نہ. اس انسان پر، اس بندے پر میں بھروسہ کر رہا ہوں اور کچھ کام کر رہا ہوں تو میرا بھروسہ ٹوٹے نہ. لیکن جب انسان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں کرے گا. پھر وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، یا اللہ میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں. تو دیکھیں رجوع جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً پلٹتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف کر دے. اسی طرح انسان کبھی کمزور ہے، بیمار ہے، کچھ بھی ہے تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. وَبِکَ خاصمتُ کا کیا مطلب ہے کہ جب دین کے بارے میں انسان، ایک مسلمان جھگڑالو نہیں ہوتا، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، کوئی دین کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف کوئی اٹھتا ہے یا مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے یا ہمارے ایمان کو کم کرنے والے ہمیں ایسی حالات میں ڈالتا ہے جہاں ہم اللہ کی فرما برداری نہ کریں، تو وہاں پر مومن جگڑتا ہے، مومن کمزور نہیں ہوتا. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور دین کے اصلاح کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے وہ جگڑتا ہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ جگڑتا ہے. اللہم اعوذ بعزتک، اب پناہ طلب کرتا ہے بندہ کس چیز سے؟ اللہ کی عزت. اللہ کی عزت تو اللہ سے بڑھ کر کس کی عزت ہو سکتی ہے؟ عظمت، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت کا ہم یہاں پر اللہ سے پناہ کے حوالے سے پناہ مانگتے ہیں. دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا وسیلہ، تو یہاں پر ایک اصل میں وسیلہ ہے کہ وسیلہ ہم دین میں کن چیزوں سے وسیلہ مانگ سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں. اللہ تو رحیم ہے، تیری رحمت کے وسیلے سے تو مجھ پر یہ رحم فرما دے. تو عزیز ہے، تیری عزت کے وسیلے سے تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے، ہر مصیبت سے، ہر برائی سے بچا لے. لا الہ الا انت تدلنی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ
مجھے تو گمراہ نہ ہونے دینا۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے کہ اللہ مجھے گمراہ نہ ہونے دینا، تو بہت زبردست ہے اور تو ہی واحد الہ ہے، تو تو مجھے گمراہ ہونے سے بچانا۔ انت الحی الذی لا تموت، اور تو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، تو تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور جنوں اور انسانوں کو موت آتی ہے، مخلوق ہے، اس لیے وہ ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ تو یہ دعا کے خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے، اس کو مانگنے کی توفیق دے۔ اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ خوف کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ الثالث، یہ توکل پر تیسری حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رواہ بخاری۔ تو یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے روایت کی، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ اچھا کارساز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہم کو جب کہا گیا کہ لوگ آپ کی مخالفت میں جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے، تو اس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا اور وہ بول اٹھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا تھا کہ جب ایک بڑا لشکر جمع ہو رہا تھا اور ابو سفیان جو تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا کہ کافروں کا بہت بڑا لشکر آنے والا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود ڈرا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں نہ آئے، ان سے لڑنے کے لیے نہ آئے، تو اس لیے اس نے جوابی طور پر کسی کو بھیج کے مسلمانوں کو ڈرانا چاہا کہ کافروں کا بہت بڑا لشکر اب جمع ہو چکا ہے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو جب یہ کہا تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو اللہ کافی ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ تو یہ اللہ پر اس وقت توکل کیا اور ڈرے نہیں دشمنوں سے۔ اور ہمیں بھی ہر مشکل گھڑی میں اللہ پر ہی توکل کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ جنگ جس کا پیچھے اوپر جس جنگ کا ذکر ہے، اس غزوے کا نام تھا حمراء الاسد، ٹھیک ہے۔ اور حمراء الاسد جو ہے وہ اصل میں کیوں ہوئی تھی کہ جنگ احد کے فوراً بعد ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جنگ احد میں کفار مکہ کو غزوہ احد کی واپسی پر بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ جیت رہے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا جنگ احد میں، کیونکہ کچھ مومنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی نہیں کی تھی، آپ کے احکامات کے مطابق نہیں چلے تھے، تو جنگ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان بھی ہوا تھا، کافی صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ تو اس وقت کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا اور وہ کافروں کا جو لشکر تھا وہ واپس چلا گیا۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم واپس کیوں آ گئے، ہم تو جیت رہے تھے۔ اب جب واپس آنے کا سوچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا، یا اپنے ایک ایسے آدمی کو بھیجا جس پر کافروں کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، اور اس شخص نے آ کر ان کو کافروں کو ڈرایا کہ مسلمان تو بہت ہی غصے میں ہیں، وہ بہت بڑا لشکر تیار کر کے آ رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے۔ تو اب کافر اور بھی ڈر گئے، مشرکین اور بھی ڈر گئے، اور انہوں نے پھر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ لیکن
ساتھ ساتھ ان کو ڈر بھی تھا کہ کہیں مسلمان ہمارے پیچھے نہ آئے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ ان سے کہو کہ بہت بڑا لشکر لے کر مشرکین آ رہے ہیں، مگر مسلمان ڈرے نہیں اس وقت، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے اس دعا کا، یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ہر مشکل وقت میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا بڑا مجرب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر پریشانی کے وقت میں اس آیت کا پڑھنا مجرب ہے، یہی عادت لکھی ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے، اور صحابہ کرام، تابعین، اولیاء، سب کے سب وہ ہر آڑے وقت میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد دلائے کہ جب کسی چیز کوئی پریشانی کا وقت ہو تو ہم اس دعا کو پڑھیں۔ اب اگلی حدیث ہے، ایک قوم صرف توکل پر جنت میں جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطیر، رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے وقیل معانہ متوکلون وقیل قلوبهم رقیقہ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسے لوگوں کا داخلہ ملے گا، جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخلہ ملے گا جن کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہوگے۔ تو اب بعض کے نزدیک اس کے معنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یعنی پرندوں کی طرح دل ہوتے ہیں، کہ کیا معنی ہے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، جس طرح پرندوں کے پاس صبح وہ نکلتے ہیں تو ان کی غذا کے لیے وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ تو دوسروں نے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پرندوں کی طرح نرم دل والے ہوں گے۔ تو یعنی دو خصوصیات یہاں دل کی بتائی گئی، ایک تو نرم دل ہونا اور ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فائدہ کیا بتایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے۔ تو جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی داخلہ کیا جائے گا جن کا دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ تو امام نووی نے کیا دو مطلب لیے کہ وہ لوگ اللہ جل شانہ پر ایسا بھروسہ کرنے والے ہوں گے جیسے کہ پرندے کرتے ہیں، جن کے بارے میں ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ پرندے ایسے ہوں گے کہ صبح جب گھونسلے سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، شام کو جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے دن کی وہ روزی کی فکر نہیں کرتے اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے پرندے کہاں جمع کریں گے اپنا رزق، تو وہ تو ہر صبح اپنے لیے نکلتے ہیں۔ تو کیا لوگوں کو جو توکل کرتے ہیں اللہ پر، ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی؟ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مال انسان اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو تھوڑا جمع بھی کر سکتا ہے، مگر بخیل نہ ہو، صدقہ خیرات میں کمی نہ کرتا ہو، تو پھر اپنے مال میں سے کچھ جمع بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو مال بچا ہوا ہوتا ہے اس پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مقصد یہاں کیا ہے، بھروسے کا کیا مطلب ہے کہ انسان غلط طریقوں سے رزق نہ حاصل کرے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو حرام طریقہ استعمال کرنا پڑے گا اپنی روزی کے لیے، حلال طریقوں سے کوشش کرے اور اللہ پر توکل کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے رزق دے گا۔ مگر یہ ہے کہ انسان کو کوشش لازمی ہوتی ہے۔ دیکھیے جو پرندے ہیں وہ بھی تو صبح نکلتے ہیں نا، اگر وہ گھونسلے میں بیٹھے رہیں گے تو ان کو رزق نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح انسان کو کوشش ضرور کرنی ہے، مگر حرام طریقوں سے بچنا ہے، اس پر اللہ کے پر بھروسہ کرنا ہے کہ میں اگر حلال رزق کے لیے کوشش کروں گا تو اللہ مجھے حلال ضرور دے گا۔ اچھا، دوسرا مطلب جب نرم دل کا کرتے ہیں تو نرم دل پرندوں کے دل ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رقیق القلب لوگ ہوتے ہیں ان کے دل
عجز اور نیاز اور خوف و خشیت الہی کے غلبے کی وجہ سے نرم اور لطیف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کی خصوصیت پسند ہے کہ اس کا دل نرم ہو۔ بعض لوگوں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، ان پر کسی کا غم، دکھ، مصیبت اثر نہیں کرتی، تو نرم دل ہونا ایک اچھی بات ہے، یہ جنت میں لے جانے والی خصوصیت ہے، تو انسان کو نرم دل ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ دیکھیں اس دنیا میں نرم دل لوگوں کے ساتھ لوگ زیادتی بھی کرتے ہیں، مگر اس انسان پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو سخت نہ کرے، اور گناہوں سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ نیکیوں کی کثرت کرتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل اور یقین کا بیان، حدیث نمبر 78، اور اس باب کی 5ویں حدیث ہے یہ۔ عن جابر رضی اللہ عنہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العداء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطان قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس، متفق علیہ۔ وفي رواية قال جابر رضي الله عنه تعالى عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء فإذا أتينا على شجرة فظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيح قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. قوله فقفل أي رجع، والعداه الشجر الذي له شوك، والسمورة بفتح السين وضم الميم، الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العداه. فاخترت السيف أي سله هو في يده، سلطا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد ودمها۔ یہ حدیث کچھ مختلف کتابوں سے یہاں پر امام نبوی نے بیان کیے، تھوڑے تھوڑے الفاظ کا فرق ہے، اس وجہ سے وہ 2-3 کتابوں کی حدیث کو لائے ہیں۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ نجد کے علاقے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے گئے۔
جب لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے، کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ قیلولہ کا وقت ہو گیا۔ قیلولہ یعنی دن کے وقت سونا، ٹھیک ہے، اور گرم علاقوں میں یہ رسم ہوتی ہے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے دن کے وقت قیلولہ کرنا، اور یہ ہمارے دین میں بھی پسندیدہ ہے، اس سے انسان کا باقی کا دن تازگی والا ہو جاتا ہے۔ اگر لمبا گرم دن ہے تو دن میں قیلولہ کرنا پسندیدہ ہے۔ قیلولہ کا وقت ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے، لوگ درختوں کے سائے میں منتشر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے نازل ہوئے، تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکایا، ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے میری تلوار میرے اوپر میان سے نکال لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ بچائے گا، 3 بار کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی کو کوئی سزا نہ دی، یعنی جب اللہ پر توکل کا اظہار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربی کی ہمت ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا، اور دوسری روایت میں کہ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک آدمی مشرکوں میں سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ آویزہ تھی، اس نے تلوار کو میان میں سے باہر نکالتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا، تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا، اللہ۔ چنانچہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو پکڑتے ہوئے فرمایا، کون تجھ کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پکڑنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی ایسی جماعت میں شریک ہوں گا جو آپ کے ساتھ جنگ و جدال کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا فرما دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر کہنے لگا، میں بہترین انسان کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو دیکھیں اس حدیث میں ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں؟ تو پہلی بات، یہ کون سا غزوہ تھا؟ ذات الرقاع۔ یہ غزوہ 6 ہجری میں ہوا تھا۔ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی وجہ سے اس غزوہ کو بھی ذات الرقاع کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ رقاع کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کو۔ جوتوں کے فقدان کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے پاؤں میں کپڑوں کے جوتے لپیٹے تھے، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ یعنی سفر بہت لمبا تھا اور کچھ صحابہ کرام کے پاس جوتے نہیں تھے تو مشکل ہوتا ہے چلنا، تو کپڑوں کو لپیٹا ہوا تھا پیروں پر انہوں نے، تو اس وجہ سے ذات الرقاع اس غزوے کو کہا گیا۔ اس دیہاتی کا نام اکثر محدثین غورث بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے مسلمان ہونے کا اقرار نہیں کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے معاہدہ کیا امن کا کہ میں آپ سے اب لڑائی نہیں کروں گا، نہ کسی کا ساتھ دوں گا۔ پھر تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ جب اس نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ۔ تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یقین اور توکل اللہ پر اور شجاعت امت کے لیے ایمان افروز و سبق آموز ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیاں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات، اللہ پر اتنا یقین تھا کہ اب سامنے آدمی تلوار لہرا رہا ہے اور آپ نہتے ہیں، لیکن آپ ڈرے نہیں، بلکہ آپ نے جواب دیا اس کو کہ مجھے اللہ بچائے گا، اور اس سے آپ کی بہادری کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے لیے ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ہے
کہ مشکل وقت میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور انسان کو، ایک مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اصل جان کے خطرے کے باوجود بھی کہ دیکھیے اب ایک کافر سامنے کھڑا ہے، کھلی تلوار ہے اور تلوار کو لہرا رہا ہے، تو یہ حالات جو تھے وہ بہت خوفزدہ کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبراہٹ ہوئی آپ پر اور نہ آپ کے اطمینان میں کمی آئی. آپ نے اطمینان اور سکون اور دل جمعی سے جواب دیا. تو جب ایسا کیا آپ نے تو وہ شخص بہت مرعوب ہو گیا. ظاہری بات ہے کوئی عام انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا. اسے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عظیم شخصیت کا اندازہ ہو گیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ تجھے، جب تلوار آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ گئی آپ کے ہاتھ میں، تو جب اس سے پوچھا کہ اب تجھے کون بچائے گا، تو اس نے بڑی ایک طرح سے سمجھداری سے جواب دیا کہ آپ اچھے پکڑنے والے بن جائے، یعنی کہ آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے عفو درگزر کریں، ٹھیک ہے، اور مجھے بخش دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً معاف فرما دیا. اچھا، پھر وہ عربی مسلمان ہو گیا. اس وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اس بعد میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا. ظاہر ہے اس کے دل میں اثر کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی بات، اور اسے یقین آ گیا کہ یہی حقیقت اور یہی سچ ہے. اور پھر وہ جب مسلمان ہو گیا تو اپنی قوم میں گیا، اور اس کی برکت سے بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی. نہ صرف وہ خود مسلمان ہوا، لیکن بہت سے لوگوں کو دعوت دین دی، اور اپنے قوم میں سے بہت سے لوگ اس کو مان کر، اس کی بات کو مان کر مسلمان ہو گئے. تو کتنا اس نے اجر و ثواب کمایا کہ وہ لوگ اس کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بن گئے. حدیث 79 عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. رواہ ترمذی. یہ حدیث حسن ہے، ترمذی کی کتاب میں ہے. اس کا ترجمہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارا توکل اللہ پر صحیح ہو جائے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر گھونسلوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے. تو اب اس حدیث کو ہم کیسے سمجھے، توکل کو کیسے سمجھے کہ سعی و جد و جہد اور کسب و عمل حقیقت میں رزق پہنچانے والا نہیں ہے. یعنی انسان اگر پوری کوشش کر لے، جد و جہد کر لے، محنت کر لے، تو بھی اگر اس کی رزق اس کے نصیب میں نہیں ہے تو اس کو رزق نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، بلکہ رزق پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی روزی کمانے کے لیے حرکت اور عمل سے باز رہے، کیونکہ توکل و اعتماد کا تعلق دل سے ہے، جو اعضائے ظاہری کی حرکت و عمل کے مطلقاً منافی نہیں ہے. دل میں انسان بھروسہ کرے کہ مجھے اللہ رزق دے گا اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے، پھر اپنی کوشش کرے. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے مجھے تو اللہ رزق دے گا، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اچھا. اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ دوبارہ دوسری سند سے آئی ہے، اور یہ اس کی اس معنی کی آیت بھی ہے قرآن میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهُ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. یعنی اور کوئی جانور اتنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بھی اور تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.